الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة صدق الله العظيم. میرے عزیز و بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جمعے کے لیے سب سے پہلے آنے کی توفیق عطا فرمائی. میرے عزیز و بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی بخشی ہے، اس زندگی کے اندر انسان کو جو اعمال کرنے ہیں اور اعمال کے اندر انسان کو جو بڑھوتری جو حاصل کرنی ہے، یہاں تک یوں کہے کہ انسان کے اندر جو سیزن کا مہینہ کہا جائے تو میرا عزیز و بزرگ اور دوستو، جیسا کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ شعبان المعظم کا جو ہے آخری جمعہ ہے. اگلا جو جمعہ آئے گا وہ رمضان المبارک کا جو ہے پہلا جمعہ کہلائے گا. تو میرا عزیز و بزرگ اور دوستو، سب سے پہلے ہمیں اپنے خالق اور مالک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ رمضان مبارک کا قیمتی مہینہ عطا فرمایا. بعض حضرات ایسے ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں. یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے آنے والا رمضان ہمیں اور آپ کو نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ تو اللہ کی ذات ہی جانتی ہے. لیکن میرے عزیز و بزرگ اور دوستو، رمضان مبارک کے مہینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی اہمیت رکھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا جب چاند دیکھتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے اندر برکت نصیب فرما اور ہمیں جو ہے رمضان کا قیمتی مہینہ نصیب فرما. میرا جی بزرگ کو دوستو، ہمیں اور آپ کو بھی رمضان کی اہمیت ہونی چاہیے، ہمیں اور آپ کو رمضان کے روزوں کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اور آپ کو رمضان کے مبارک قیمتی مہینے کا استقبال کرنا چاہیے. استقبال سے میرا عزیز و بزرگ کو دوستو مراد کیا ہے کہ جیسے رمضان مبارک کا قیمتی مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس سے پہلے ہی ہم اپنے کام کاج کو جو پہلے ادا کر لیں تاکہ رمضان کے اندر، رمضان کے مہینے کے اندر ہمیں جو ہے میرا پریشان اور مصیبت جھیلنی نہ پڑے، تکلیف ہمیں اور آپ کو نہ اٹھانی پڑے. یہاں تک کہ ہمارے جو گھر کے اندر جو سامان کی جو ضروریات ہے اس کو ہم پہلے ہی لا کے ادا کر لیں، ہمارے کام کاج ہے اس کو ہم آگے پیچھے کر لیں اور خدا کے لیے ایک مہینہ جو ہے ہم عبادت کے اندر گزاریں. کیونکہ میرا عزیز و بزرگ دوستو، کہ رمضان مبارک کا قیمتی مہینہ ایسا ہے کہ انسان جب رمضان مبارک کے مہینے کے اندر روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور اس کے اندر خاص چیز ایک چیز ہے، جو خاص چیز وہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر انسان جو روزہ رکھتا ہے اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود عطا فرماتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں. یعنی انسان رمضان مبارک کے روزے رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا عطا فرمائیں گے؟ اجر عظیم کا وعدہ ہے. اور جنت کے 8 دروازے ہیں، انہی دروازے میں سے ایک دروازہ ہے باب الریحان، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف روزہ رکھنے والے انسانوں کو اجازت دے گی کہ اس کے اندر سے داخل ہوں. تو میرا عزیزوں اور دوستوں، ایمان کی جو بنیاد ہے
میں ایسے روزہ رکھنا بھی فرض ہے، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے اس طریقے سے روزہ رکھنا بھی فرض ہے۔ روزہ رکھنا ہر اس انسان پر فرض ہے جو عاقل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کی کتنی بڑی اہمیت رکھی کہ روزے کی معافی نہیں ہے۔ مثال کے اعتبار سے ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ نماز کسی بھی حالت کے اندر معاف نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو اجازت دی ہے کہ ان کے جو مخصوص دن ہوتے ہیں، حیض یا نفاس کے جو دن ہوتے ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو معاف فرما دیا۔ لیکن روزوں کے مہینے کے اندر بھی ایسا نہیں۔ اگر اس ماں اور بہن کے اگر حیض کے دن گزریں گے یا نفاس کے دن اگر رمضان کے مہینے گزریں گے تو رمضان کے مہینے کے بعد کے اندر جتنے روزے چھوڑے ہیں ان کو سب روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ یوں سمجھ لیجیے کہ ہفتے کے اندر جیسے روزے کی ہفتے کے اندر 7 دن ہے، 7 دن کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت رکھی ہے جمعے کے دن کے اندر رکھی کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے اندر جو 12 مہینے رکھے ہیں، 12 مہینوں کے جو سردار جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے وہ رمضان والے کی قیمتی مہینے کو تمام مہینوں کا سردار بنایا ہے۔ یہ سیزن کا مہینہ ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھاؤ کو بڑھا دیا ہے۔ جیسے ہر انسان اپنا الگ الگ کاروبار کرتا ہے تو ان کا سیزن آتا ہے۔ مثال کے اعتبار سے جو سلائی کرتا ہے اس کی عید کے موقع پر سیزن رہتا ہے۔ اسی طریقے سے جو اپنا الگ الگ مختلف جو کاروبار کرتے ہیں ان کے کئی ایام ایسے آتے ہیں جہاں سیزن کا مہینہ رہتا ہے، جہاں سیزن کے دن رہتے ہیں وہاں بھاؤ بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان مبارک کے مہینے کے اندر یہ مدد کے بھاؤ کو بڑھا دیا۔ اتنی بڑی فضیلت رکھی ہے کہ انسان رمضان مبارک کے مہینے کے اندر اگر ایک نوافل ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے فرضوں کے بھروسے عطا فرمائے گا۔ اور فرضوں کی فضیلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھا دیا ہے کہ ایک فرض زندہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میرا عزیز و بزرگ دوستو کتنا بڑا قیمتی مہینہ ہے، اس لیے سب سے پہلے ہمیں اس آنے والے مبارک قیمتی مہینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں قیمتی مہینہ عطا فرما رہا ہے، یا اللہ ہمیں اس مہینے کی عدد اور قدر اور اہمیت نصیب فرما۔ میرا عزیز و بزرگ دوستو، آج انسان کے اندر عبادت کرنے کا مادہ اور شوق اور جذبہ نہیں ہے، ہمارے اندر سے وہ شوق اور جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ انسان دنیا کے پیچھے اس طریقے سے آندھا ہو کے گزر پڑا ہے کہ میرا عزیز و بزرگ دوستو دنیا کے سوا آج ہمیں اور کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ نمازوں کا اگر ہمارے حالات کا جائزہ لیا جائے، دیکھا جائے تو صرف جمعے کے علاوہ میرا عزیز و بزرگ دوستو ساری کی ساری مساجد ویران پڑی رہتی ہے۔ انسان دنیا کا اتنا بڑوس ہو چکا ہے کہ رمضان مبارک کی ایک قیمتی مہینہ ایک اللہ نے ایک ہمیں روزے فرض عطا فرمائے ہیں، اس مہینے کے اندر بھی انسان اپنے کاروبار بند کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سوچتا کیا کھاؤں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 مہینے کمانے کے لیے دیا ہے، ایک مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی پیشانی کو رگڑ، ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعائیں مانگ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرمائیں گے جہاں انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر انسان یقین کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر انسان جو کھاتا ہے ان کا خرچہ تمام مہینوں سے زیادہ خرچہ آتا ہے، لیکن انسان گھر کے اندر بیٹھا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاروبار کو چلاتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر برکتیں رکھی ہیں کہ جو انسان اپنی زندگی کو اللہ کے تابع کر لیتا ہے، جو انسان اپنی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کا خالق اور مالک سمجھ کر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مسئلوں کو سہل و آسان فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میرا عزیز و بزرگ دوستو ہمیں جو ہے روزے رکھنے کی پابندی کرنی چاہیے، ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ آج ہماری کتنی زندگی گزر چکی ہے کہ ہمیں روزہ رکھنے کی پرواہ ہے۔ ہم یوں نہ سمجھتے ہیں کہ انسان جو روزہ چھوڑ رہا ہے اللہ اس کی بھی پکڑ عطا فرمائے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے فرضوں کی کہ انسان اگر ایک فرض چھوڑ رہا ہے، اگر کسی انسان نے اگر فجر کی نماز کو ترک کر دیا ہے، ساری زندگی اگر نماز پڑھتا رہے، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو رگڑتا رہے،
حالانکہ ایک منٹ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے فارغ نہ ہو، اپنی پیشانی اللہ کے سامنے رگڑتا رہے، لیکن خدا کی قسم جو فجر کی نماز چھوٹی ہے اس کے بعد ثواب نہیں حاصل کر سکتا. یہ فرضوں کا مقام ہے. اسی طریقے سے رمضان کے روزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت رکھی ہے کہ اگر انسان رمضان مبارک کے مہینے کے اگر ایک روزے کو ترک کر دے گا، ایک روزے کو چھوڑ دے گا، ساری زندگی اگر انسان روزہ رکھتا ہے، ایک روزہ بھی اگر نہ کرے تو بھی میرا اس ایک روزے کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہمارا دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے. خالی کمانا عیش آرام کرنا مقصد نہیں ہے. اس زندگی کے بعد کے اندر ایک زندگی ہے جس کا نام آخرت ہے. جس خالق اور مالک نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے اس کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. اس کے سامنے ہمیں اپنے حساب و کتاب دینا پڑے گا. جو ہم نے کھایا ہے، جو ہم نے کمایا ہے، جہاں ہم نے خرچ کیا ہے، اس وقت کو ہم نے کہاں گزارا ہے، اس وقت کے اندر ہم نے کیا کیا کیے ہیں. میرا عزیز بزرگو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں اور آپ کو ایک ذرے کا، ایک لمحے کا، ایک سیکنڈ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب و کتاب دینا پڑے. اس لیے میرا عزیز آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے کی ہم کوشش کریں. اور میرا عزیز بزرگو دوستو، رمضان مبارک کا مہینہ ہے. اس مہینے کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے. اس مہینے کے اندر ہمیں اور آپ کو عبادت تو کرنا ہی ہے، لیکن آج امت مسلمہ اگر حالات دیکھا جائے تو اس مہینے کی ہمیں اور آپ کو قدر اور اہمیت بالکل نہیں. اکثر نوجوان سب کے سامنے جو ہے سگریٹ پیتے رہتے ہیں اور گٹکا کھاتے رہتے ہیں اور سب کے سامنے جو ہے یوں کو بڑا پھرتے ہیں. اگر کہا جائے تو کہتے ہم جانے ہمارا رب جانے. یہ کوئی چیز ہے، یہ کوئی بات ہے؟ روزے کی کوئی اہمیت ہوتی ہے. ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے جو ہے نوافل نہیں پڑھے جاتے ہیں. حالانکہ اشراق کی نماز بھی عید کی نماز سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، لیکن عام حالات کے اندر فجر کی نماز کے بعد انسان اپنی جو ہے قضا نمازیں تو نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید گاہ کے اندر جو ہے عید کی نماز سے پہلے فرض پڑھنے کے لیے منع فرمائے. کسی کی فجر کی نماز ترک ہو گئی ہے، آنکھ نہیں کھلی ہے، تو اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ جو ہے عید کے دن آ کر کے مسجد کے اندر فرض نماز ادا کرے. کیوں؟ وجہ کیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان نے فرض کو ترک کیا ہے، گناہ کیا ہے، اور گناہ کر کے انسان کو دکھلاتا ہے کہ میں کم بخت انسان ہوں جو فجر کے اندر سوتا رہے گا، اب میں فجر کی نماز پڑھ رہا. گناہ کیا ہے، نماز کو ترک کیا اور سب کے سامنے دکھلا رہا ہے. اسی طریقے سے میرا عزیز بزرگو دوستو، ایک انسان روزہ نہیں رکھ رہا ہے اور سب کے سامنے کھا رہا ہے کہ میں وہ انسان ہوں، دیکھو تو صحیح، میں اس مہینے کی نافرمانی کر رہا ہوں، میں اس مہینے کی قدر میرا تو کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ نے جو میرے پیچھے فرض کی میں اس کو بھی چھوڑ رہا ہوں، اور سب کے سامنے بڑی حشاش اور بشاش کے ساتھ رکھا. اس لیے روزے کی اہمیت ہونی چاہیے. خدا نخواستہ کبھی آنکھ نہ بھی کھلے، اللہ نے جذبہ اور شوق دیا ہے تو بھوکا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. اب اگر ہماری تمنا یہ کہ میں بھوکا روزہ نہیں رکھ سکتا تو کم سے کم سب کے سامنے تو نہ کھائی نہ پی. روزہ میں نے ذکر کیا کہ روزہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں. اگر انسان معذور ہے، معذور کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حل رکھا ہے. ایک انسان بوڑھا ہے یا بوڑھی ہے، اگر اس کے روزے چھوٹ رہے ہیں یا کوئی معذور ہے، بیمار ہے، تو اس کے روزے چھوٹ رہے ہیں تو اس کو چاہیے کہ بعد کے اندر روزہ رکھے. لیکن ایک انسان اتنا معذور ہے کہ اب اس کو تندرست ہونے کی امید ہی نہیں ہے کہ میں اب بالکل تندرست نہیں ہو پاؤں گا، میرا یہ آخری وقت ہے اور میں یوں ہی چلا جاؤں گا، تو اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے 1 کلو اور 635 گرام جو ہے گیہوں جو ہے خیرات کرنا پڑے گا، صدقہ کرنا پڑے گا ایک روزے کے بدلے. احتیاط کے طور پر 1 کلو 700 گرام. اگر زیادہ احتیاط کے اندر جانا چاہیے تو ایک روزے کے بدلے 2 کلو جو ہے روزانہ گیہوں نکال سکتے ہیں، تاکہ اس کے روزے کی فضیلت اس کو حاصل ہوگی، اس کو روزے کا فدیہ ادا ہوگا. یہ تو معذور کے لیے حل ہے. لیکن آج کل ہم اپنے کاروبار کی وجہ سے، کام کاج کی وجہ سے، ہم اپنے کام کاج نہیں چھوڑنے کی وجہ سے روزہ ترک کر رہے ہیں، روزوں کو چھوڑ رہے ہیں، اور بات کرتے ہیں ہم روزہ رکھنے کی ہمیں یقین نہیں ہے، بات کے اندر ہم روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں. بعض کے اندر ہمارے اللہ کا
دل کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر نہیں ہے تو کبھی ہم یہ تو سوچے کہ ہمیں دنیا میں ہمیشہ امر نہیں رہنا ہے، ایک دن مرنا ضروری ہے، جب مریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے پوچھ کرنا ہے۔ اس لیے میرا عزیز بزرگ دوستو، ایک تو روزوں کی اہمیت ہونی چاہیے، روزوں کی قدر کرنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز جو ہے وہ روزوں کی قدر ہونی چاہیے۔ قدر سے مراد یہ کہ ہم سب کے سامنے نہ کھائے نہ پی۔ اور تیسری چیز میرا عزیز بزرگ دوستو، روزے کے اعتبار سے ہونی چاہیے ہمارے آپ کے اندر، وہ یہ ہونی چاہیے کہ میرا عزیز بزرگ دوستو، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہے ان کا ادب اور اہمیت ہونی چاہیے۔ خاص طور سے میرا عزیز بزرگ دوستو، آج کی زمانہ کے اندر اگر ہمارا وقت دیکھا جائے تو آج ہمارا وقت کہاں ہمارا وقت گزرتا، ہمارا وقت اکثر ماں اور بہنوں کا وقت وہاں گزرتا ہے جہاں جو ہے ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں۔ ٹی وی دیکھنے کی میرا عزیز بزرگ دوستو ہمیں اور آپ کو فرصت ہی نہیں ملتی۔ اکثر گھرانے ایسے ہیں کہ رمضان کے اندر بھی ٹی وی بند نہیں ہوتی۔ یہ ٹی وی دیکھنا کوئی ثواب نہیں ہے، نہ جی ہم تو خبریں دیکھ رہے ہیں، نہ جی ہم فلاں چیز دیکھ رہے ہیں۔ گناہ کی چیز گناہ ہی کہلاتی ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ شراب حرام ہے۔ اب کوئی کہے کہ میں جو ہے دوا کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں تو حرام چیز تو حرام ہی رہے گی، تیرے کہنے سے حلال تھوڑی ہو جائے گی۔ مثال کے اعتبار سے میرا عزیز بزرگ دوستو، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو جو ہے کتا بنایا ہے، اب 50 آدمی اکٹھے ہو کے نہیں جی یہ تو بکری ہے، تو ہمارے کہنے سے بکری نہیں ہوگی، کتا اللہ نے کتا بنا تو کتا ہی رہے گا۔ تو اللہ نے جن چیزوں کو حرام بنایا وہ حرام ہی رہیں گی، ان چیزوں کو ہم جائز نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے میرا رسول ہم جو ہے روزے کی حالت کے اندر ان چیزوں کا ادب و احترام کریں، گانا سے بچے، ٹی ویوں کو گھروں کے اندر نہ چلے۔ ٹی وی ایسے بھی ہے میرا رسول اور پکڑ فرمائے، اس لیے ان چیزوں کا ادب و احترام ہونا چاہیے۔ اور خاص طور سے ہمارا وقت جو ہے ہمارا وقت عبادتوں کے اندر گزرنا چاہیے، اور عبادتوں سے مراد میرا عزیز بزرگ دوستو خاص طور سے ہمارا وقت جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کے اندر گزرنا چاہیے، کہ انسان جو ہے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کریم کو پڑھنے کے اندر لگائے، صبح سے لے کے شام تک قرآن کریم کو پڑھتا ہے۔ قرآن کریم پڑھنے سے میرا عزیز بزرگ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بڑی فضیلت فرماتے ہیں۔ اور اگر ہم علماء اور اکابر کی اگر ہم چیزوں کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ان کو ان چیزوں کی اہمیت اور قدر تھی۔ اور یہ خاص طور سے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ایک جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نمازوں کے اندر جماعت کی پابندی ہونی چاہیے، جماعت ہماری بالکل ترک نہیں ہونی چاہیے۔ یہ چیز ہم ہمیشہ یاد رکھیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن بعد کے اندر پڑھتے ہیں، جماعت چلی جاتی ہے اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں، نہیں۔ جب ہم نے اپنا وقت خالی ہی کر رکھا ہے تو کم سے کم نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ جماعت کا اہتمام ہونا چاہیے، کہ ہماری نماز جماعت کے ساتھ ادا ہونی چاہیے۔ ایک کتاب کے اندر بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ہمیشہ جو ہے فرضوں کی پابندی، جماعت کی پابندی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ گھر کے اندر مہمان آئے اور عشاء کا وقت تھا تو نماز چلی گئی، وہ دوڑتے ہوئے بھاگتے بھاگتے مسجد میں پہنچے، اتنے میں نماز چلی گئی، سب لوگ اپنے سنت اور نوافل کے اندر مشغول۔ بڑا افسوس ہوا کہ میری جماعت ترک ہو گئی۔ دوسری مسجد گیا، وہاں نماز مل جائے گی، وہاں گئی تو وہاں بھی نماز ہو چکی۔ پھر اس نے یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرض نماز کے بدلے جماعت کے ساتھ پڑھنے پر 27 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، تو اس نے جو ہے 27 نماز پڑھ لی، اسی نماز کو 27 مرتبہ پڑھ لی۔ رات کو جب سوئے تو سونے کی حالت میں خواب دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ گزر رہے ہیں کہیں سے، اور ان کے سامنے ایک شخص ہے وہ گھوڑا بھگا رہا ہے، اور وہ بھی بزرگ بھی گھوڑے پر سوار ہے، لیکن بہت تیزی کے ساتھ گھوڑے کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ گھوڑا اس کو ملتا ہی نہیں، آگے نہیں آ رہا، آگے آگے بھاگ رہا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے بتا تو صحیح، میں خوب بتا رہا ہوں، بات کیا ہے؟ تو میرا ہاتھ ہی نہیں آ رہا، تو آگے سے آگے جا رہا ہے، میرا گھوڑا ہمیشہ پیچھے ہی رہتا ہے، بات کیا ہے؟ اس نے کہا، جس نے خواب دیا اس نے کہا کہ آپ نے جو ہے عشاء کی نماز جو پڑھی تھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی تھی، میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تھی۔ اللہ والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی فضیلت دکھاتے ہیں۔ میرا عزیز و بزرگ اور دوست، امام معاویہ رضی اللہ عنہ سے اچھی طرح جانتے ہیں، ایک دن تہجد کی نماز چھوٹ گئی، اللہ کے سامنے سارے دن روتے رہے، کیوں؟ تہجد کی نماز ہے، نوافل ہے، لیکن پھر بھی اہتمام دیکھیے، قدر دیکھیے، اہمیت دیکھیے، ان کی عظمت دیکھیے۔
جو اللہ والے آخرت کو سمجھتے ہیں وہ دنیا کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، عبادت کے اپنا پورا وقت لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بہت بڑی کتاب لکھی، کوئی بھی عالم جو ہے اس کی کتاب بڑے بغیر عالم نہیں ہو سکتا ہے، ان کا ہمیشہ کا معمول تھا کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر روزانہ میرا عزیز بزرگ کو دوستوں ایک قرآن کریم صبح سحری سے لے کر افطار تک روزانہ ایک قرآن کریم کی تلاوت مکمل کر لیا کرتے تھے، اور رات کے وقت کے اندر تہجد کے اندر جو ہے 10 پارے روزانہ پڑھا کرتے تھے، اور ان کا ہمیشہ کا یہ معمول تھا۔ ایک دن کے بعد میں روزانہ کا معمول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ زندگی دیکھیے کہ دن کے اندر ایک قرآن شریف پڑھا کرتے تھے، اور رات کے وقت کے اندر ایک قرآن شریف، یعنی ایک دن اور رات کے اندر 2 قرآن کریم پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال فضائل صدقات لکھی، شیخ صاحب گزرے ہیں، وہ اپنی والدہ کا ذکر کرتے ہیں، مرد تو مرد عورتوں کا ذکر دیکھیے، وہ کہتے ہیں میری دادی حافظہ تھی، وہ جو روزانہ دن کے اندر ایک قرآن کریم کو روزانہ پڑھ لیا کرتی تھی، ایک قرآن کریم اور 10 پارے روزانہ کا معمول تھا، کام کاج کرتی تھی پھر بھی روزانہ جو ہے ایک قرآن کریم اور 10 سپارے پڑھ لیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ آج ہم دیکھ روزانہ کی دور کی بات چھوڑ دیجیے، ہماری زندگی سب کی الگ ہے، کسی کی 20 سال ہو چکی ہے، کسی کی 25 سال ہو چکی ہے، کسی کی 30 سال ہو چکی ہے۔ اب ہم سب سے الگ پوچھے کہ میں روزانہ چھوڑیے، آپ کی زندگی اتنی گزر چکی ہے، آپ نے قرآن کریم کتنے پڑھے؟ اللہ ہماری بات سمجھائے، جتنی ہماری عمر ہے اتنے بھی ہماری قرآن شریف نہیں ہوئی۔ بڑی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج امت مسلمہ قرآن جیسی مقدس کتابوں سے دور ہے، ان کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ دنیا کی جو کتابیں ہیں اس کو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، ہمارے پاس خوب وقت ہے، بچوں کو بھی وہاں بھیجتے ہیں کتاب پڑھنا منع نہیں ہے، لیکن جو اللہ کی مقدس کتاب ہے اس کے لیے ہمارے پاس وقت اور ٹائم نہیں۔ باہر ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے، رسول اللہ والے تو انہوں نے رات کے اندر دن کے دن قرآن کریم پڑھا کرتا ہے، اور ہمارے حالات دیکھیے، رمضان کے اندر بھی ہمیں قرآن کریم کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اگر کھولنے کی توفیق ہوتی ہے تو بس آدھا پڑھا پڑھنے پاؤ پڑھنے بس۔ اور ہماری تراویح کا ذکر دیکھیے، جیسا کہ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت کے اندر ایک رکعت کے اندر 5 بار پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم تو وہ انسان ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، نہیں جی مولانا صاحب تو بہت ٹائم لگا رہے ہیں، تراویح کی تو فرصت ہی نہیں ہمارے پاس، نہیں تراویح تو نہیں پڑھ پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس تو کہیں بھی نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے پیروں گزر آئے۔ اللہ کے بندوں کو سے شرم اور حیا کرو۔ ہمارے نبی کتنے قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، ایک ایک رکعت کے اندر 5 پارے، یہ کوئی معمولی چیز ہے، اور ہمیں تو تراویح کے اندر ایک پارا 1.5 پارا سنایا جاتا ہے، اس کے اندر بھی پیشنٹ بن آ جاتے ہیں، اس کے لیے بھی انسان اپنی جو ہے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہاں عالم طرح وہاں جا کے پڑھے تو صحیح، تاکہ وقت کم ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ نے 1 مہینہ دیا ہے، کم وقت انسان ہم ہوئے ہیں کہ اس کے اندر بھی اپنے عبادت کرنے کے ہمارے پاس وقت اور اہمیت نہیں، اس لیے میں سب تراویح کا اہتمام کرا جائے، تراویح کی پابندی کریں، ہم معمولی کے عذر کی وجہ سے تراویح کو ترک نہ کریں۔ قرآن کریم کا پڑھنا کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سجدے کے بدلے میں 1500 نیکی عطا فرماتے ہیں، ان کی بھی توفیق نہیں ہوتی، اللہ کے سامنے پیشانی لگانے کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے، اور قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے میں کتنا بڑی فضیلت ہے کہ 10 حروف کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور رمضان مبارک کے سجن کا مہینہ ہے، اللہ نے بھاؤ کو بڑھا دیا ہے، پھر بھی میرا عزیز بزرگ دوستوں ہم تراویح پڑھنے کے لیے ہمیں توفیق اور وقت نہیں، اس لیے اپنا وقت نکالا کریں، تراویح کے لیے ہم اپنا وقت نکال کر آنے کی کوشش کریں، تراویح کی پابندی کریں، ہم اس قیمتی رمضان کے مبارک قیمتی مہینے کو ضائع نہ کریں۔ اس لیے تمام حضرات سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کرنا چاہوں گا کہ جو ہے 4-5 دن جو ہے ابھی باقی ہے، اس لیے آنے سے پہلے ہم اپنے وقت کو اور کام کاج کو آگے پیچھے کریں، خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے 1 مہینے کے اندر ہم خوب عبادت کریں، کام کاج کو چھوڑ دیں اور روزہ رکھنے کی پابندی کریں، اہتمام کریں، ہمارا روزہ ترک اور قضا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، ایک روزہ چھوٹ جائے اگر رمضان کا، ساری زندگی روزہ رکھے تو بھی خدا کی قسم ایک روزے کا روزہ ثواب نہیں کر سکتا، یہ ہماری اہمیت اور عظمت نہیں۔ 1 مہینے اگر ہم اپنے کام کاج کو چھوڑ دیں گے کیا ہم بھوک سے مر جائیں گے؟ دیکھنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ خوب عطا فرماتے ہیں، جو انسان اپنے کام کو اللہ کے تابع کر لیتا ہے، اور خالی روزہ بھوکے پیاسے کا نام روزہ نہیں ہے، توجہ فرمائیں، خالی بھوکا رہنا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزے کے اندر انسان کو اپنی نظروں کی بھی حفاظت ہونی چاہیے،
اور روزے کے اندر انسان کو جو ہے اپنے کانوں کی بھی حفاظت ہونی چاہیے کہ ہم گانے گلوچ بالکل نہ سنیں، غیبتیں کسی کی نہ سنیں، نہ کسی کی غیبتیں کریں، اور جو ہے نہ گانے سنیں۔ ہمارے پاس تراویح کا وقت نہیں ہے، 8-8 10-10 گھنٹے پورے دن کے اندر، رات کے اندر فیس بک دیکھ رہے، واٹس ایپ دیکھ رہے، ہمارے پاس وقت پڑے ہیں لیکن اللہ کے لیے وقت نہیں۔ اس لیے اپنا وقت کو فارغ کریں اور خاص طور سے اپنی زبانوں کی حفاظت کریں۔ انسان حلال کمائی کمانے کی کوشش کرے، رمضان کے اندر جھوٹ بول کر کے سودا کرے گا تو خدا کے لیے کب ہمیں ترس آئے۔ مسلمان کے لیے کام نہیں کہ جھوٹ بول کے اپنے مال کو فروخت کرے، اس لیے جھوٹ بولنے سے بچے اور حرام سے بچنے کی کوشش کرے۔ حرام کمانا عام حالت کے اندر بھی حرام ہے، خاص طور سے رمضان کی اہمیت اور قدر ہونی چاہیے۔ پوری دن بھوکا پیاسا رہا اور رات کو جب جو ہے افطاری کر رہا ہے تو حرام کمائی سے روزہ کھول رہا ہے، اس کے روزہ کیا فائدہ دے گا اس کو؟ اس لیے بھوکے جو اسپتالوں کے اندر مریض بھی بھوکے رہتے ہیں، خالی بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، تقوی کا نام روزہ ہے۔ اللہ نے جو تقوی دیا ہے، انسان کے اندر تقوی ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر خوف ہونا چاہیے۔ ہم نے اچھی طرح دیکھا ہوگا کہ جس انسان کے اندر اللہ کا ڈر خوف ہوتا ہے تو جو ہے 1 منٹ بھی پہلے روزہ نہیں کھولتا ہے۔ کیوں؟ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ حالانکہ لوگوں کی روزہ رکھنا اندر جا کے کوٹڑی کے اندر بیٹھ کر روزہ کھول سکتا تھا، لیکن اللہ کا ڈر اور تقوی ہے، جہاں اللہ نے فرمایا ہے تو متقی اور پرہیزگار بنو گے۔ کس کی وجہ سے؟ روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کی خوب اہمیت اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو جو ہے روزہ رکھنے کی خوب اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا